ارمغان کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے وقت وہ لڑکی کون تھی؟ وہ زوما تھی، مارشا تھی یا کوئی اور؟ مارشا کو مصطفیٰ عامر کے اغوا کے کیس میں بیان کے لیے طلب کیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اور ساحر حسن کے خلاف مقدمے میں ارمغان کو ملزم ہی نہیں بنایا گیا تو کیوں؟ پولیس کو اداکار ساجد حسن سے تفتیش کی ہدایت ملی ہے اور ساحر حسن کے گھر پر ویڈ کاسٹ کرنے کے ثبوت بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم ملا ہے۔ سرکاری وکیل ایک دفعہ پھر پولیس پر برہم ہے اور پولیس سے سوال کیا گیا ہے کہ ساحر حسن اپنے گھر سے ویڈ فروخت کرتا تھا تو اس کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں حاصل نہیں کی گئی؟ بلوچ سردار شاہزین مری کا نام بھی ساحر حسن کے خلاف منشیات کے مقدمے سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ وہی شاہزین مری ہے جو کلفٹن کی سڑکوں پر شہریوں پر تشدد کرتا پھر رہا تھا۔ یہ سب اور بہت کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ارمغان ہی نہیں، ساحر حسن نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ارمغان اس سے ویڈ خریدا کرتا تھا، اور اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی تو گرفتاری ہی ارمغان سے تفتیش کے دوران اس کا نام سامنے آنے پر ہوئی تھی۔ لیکن کیا مذاق ہے کہ ساحر حسن کے خلاف مقدمے کے عبوری چلان سے ارمغان کا نام ہی نکال دیا گیا ہے۔ ایک طرف ارمغان کا نام نکال دیا ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان کے ساتھی ملزم شیراز کا نام بطور ملزم چالان میں شامل ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں، لیکن ہماری پولیس بہت کچھ کر رہی ہے اور سب کمال کا کر رہی ہے۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کے خلاف منشیات یعنی ویڈ کی خرید و فروخت کے مقدمے میں پولیس نے عبوری چالان عدالت میں پیش کر ہی دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل آفس نے غلطیوں سے بھرپور چالان پر پولیس کی سرزنش کی ہے اور فائنل چالان میں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کے ذہنوں سے ارمغان کی کہانی محو نہ ہو گئی ہو، اس لیے کہانی تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں۔ ویسے تو اس کے لیے آپ میرا پروگرام ارمغان کیس A to Z دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا وقت بچانے کے لیے میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ مصطفیٰ عامر کی بازیابی کے لیے ارمغان کے بنگلے پر جانے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ اور ڈی ایس پی کو اہلکار سمیت زخمی کر دینے کے مقدمے میں گرفتاری کے بعد ارمغان نے دوران تفتیش انکشاف کیا تھا کہ وہ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن سے ویڈ خریدا کرتا تھا۔ ابتدا میں تو ارمغان اپنے لیے ویڈ ڈارک ویب کے ذریعے کینیڈا سے اپنے باپ کامران قریشی کے نام پر منگواتا تھا، لیکن کسٹم کے ہاتھوں گرفتاری اور پھر کال سینٹر کی گیم میں ان ہونے کے بعد اس نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ویڈ ساحر حسن سے خریدنا شروع کر دی تھی، اور اپنی گرفتاری سے 3 روز قبل بھی اس نے ساحر حسن سے ہی ویڈ خریدی تھی، جس کا اعتراف ساحر حسن نے بھی اپنے بیان میں کیا ہے۔ ارمغان کی نشاندہی پر جب 22 فروری 2025 کو ساحر حسن کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے پاس سے اس وقت بھی 83,55,000 روپے کی ویڈ برآمد ہوئی تھی۔ پولیس نے ساحر حسن کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کا ریمانڈ لیا تھا اور 10 مارچ 2025 کو عدالت نے اس کا جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر اسے جیل بھیج دیا تھا۔ پولیس ابھی تک ساحر حسن کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر سکی ہے اور 53 دن کے بعد بھی صرف عبوری چلان ہی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ بھی غلطیوں سے بھرپور۔ ساحر حسن کے خلاف عبوری چلان سے پہلے اگر میں ساحر حسن کی انٹیروگیشن رپورٹ کا ذکر کر دوں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ انٹیروگیشن رپورٹ بھی اب عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انٹیروگیشن رپورٹ میں ساحر حسن نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ منشیات کے اسمیگلرز بازل عاشق اور یحییٰ سے، جو آپس میں کزن ہیں، ان سے منشیات خریدتا تھا اور اپنے کلائنٹس کو بیچا کرتا تھا۔ یہ انٹیروگیشن رپورٹ بظاہر اسی دن تیار کی گئی جس دن ساحر حسن کو گرفتار کیا گیا، یعنی 22 فروری 2025 کو، کیونکہ رپورٹ کے آخر میں یہ درج ہے کہ آج بھی میں منشیات وصول کرنے کے بعد اپنے کلائنٹس کو فروخت کرنے جا رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس انٹیروگیشن رپورٹ میں ساحر نے اپنے کلائنٹس کے جو نام بتائے تھے نا، اس میں سب سے پہلا نام ہی ارمغان کا تھا، اور ساحر نے بتایا تھا کہ ارمغان اس سے ہر ہفتے 14 گرام ویڈ خریدتا تھا۔ اب ذرا عبوری چالان دیکھ لیتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ساحر حسن کے پہلے ہی کلائنٹ ارمغان کا نام فی الوقت مقدمے سے ہی غائب کر دیا گیا ہے،
عبوری چالان میں ارمغان کے ساتھی شیراز عرف شاہویز کا نام تو موجود ہے لیکن ارمغان کا نہیں ہے، اور جب میں نے پولیس حکام سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتا سکے، بس اتنا ہی کہا کہ ارمغان کے خلاف اس کیس میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، اگر ثبوت مل گیا تو فائنل چالان میں ہم ارمغان کو بھی ملزم بنا دیں گے۔ اس عبوری چالان سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ پولیس کو منشیات کے اسمگلر یحییٰ کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یحییٰ کا نام ملزمان کی فہرست میں شامل تو ہے لیکن نیلی سیاہی سے، اور نیلی سیاہی سے ان ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں جن کے خلاف پولیس کو کوئی ثبوت نہ مل سکا ہو۔ حالانکہ ساحر حسن نے اپنی انٹیروگیشن رپورٹ میں یحییٰ سے ویڈ خریدنے کا انکشاف کیا تھا، اور یہی نہیں، اداکار ساجد حسن کے مینیجر میر مکرم علی کا نام بھی عبوری چالان میں نیلی ہی سیاہی سے لکھا گیا ہے۔ وہی میر مکرم علی جس کے بارے میں ساحر حسن نے خود بتایا تھا کہ وہ بازل سے منشیات منگواتا تھا تو اس کی رقم بازل کے اکاؤنٹ میں میر مکرم علی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کراتا تھا، اور یہی نہیں، ساحر خود جنہیں ویڈ بیچتا تھا ان سے بھی بڑی رقم میر مکرم علی کے ہی اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ لیکن حیرت ہے، پولیس کو میر مکرم علی کے خلاف بھی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پولیس کی جانب سے اس کا جواب بھی وہی سیم ٹو سیم ہے کہ ابھی میر مکرم کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی ہے، لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ میر مکرم علی اس کیس کا اہم ملزم ہے اور فائنل چالان میں اس کا نام بطور ملزم شامل کیا جائے گا۔ لیکن پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کو میزان بینک میں موجود بازل کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات مل گئی ہیں، جس میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ میر مکرم کے اکاؤنٹ سے خطیر رقوم بازل کے اکاؤنٹ میں بھیجی جاتی رہی ہیں، اور میر مکرم اس کیس میں بچ نہیں پائے گا۔ میر مکرم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے، جس کی سماعت اب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کرنی ہے۔ اب ذرا پولیس کو پروسیکیوٹر جنرل یعنی سرکاری وکیل کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے اہم بات جو پولیس سے کہی گئی ہے وہ اس کیس میں اداکار ساجد حسن سے تفتیش کا حکم ہے۔ سرکاری وکیل نے پولیس کو پابند کیا ہے کہ وہ اداکار ساجد حسن سے منشیات کی بیرون ملک سے اسمگلنگ اور کراچی میں اس کی خرید و فروخت سے متعلق تفتیش کرے۔ مقدمے کے عبوری چالان اور اس سے پہلے ساحر حسن کی انٹیروگیشن رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ساحر حسن اپنے گھر میں ویڈ کاشت کرتا تھا، لیکن پولیس نے اس بات کا کوئی ثبوت عبوری چالان کے ہمراہ عدالت میں پیش نہیں کیا، جس پر پروسیکیوٹر جنرل نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ساحر حسن کے گھر میں اس مقام کا موقع معائنہ کریں جہاں ویڈ کاشت کی گئی تھی اور اس کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کریں۔ عبوری چالان میں پروسیکیوٹر جنرل نے ویڈ کی بیرون ملک سے اسمگلنگ اور کراچی میں خرید و فروخت کے سلسلے میں رقوم کی ترسیل کا تمام ریکارڈ اور کوریئر کمپنیز کا بھی مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے منگوا لیا ہے۔ سرکاری وکلا نے ساحر حسن کے کسٹڈی میں میڈیا کو ریکارڈ کرائے گئے بیانات پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کیس خراب ہوا ہے، کیونکہ ساحر حسن نے میڈیا کو بیانات میں جو باتیں کہی ہیں پولیس نے اس کے ثبوت بھی تاحال اکٹھے نہیں کیے ہیں، جس میں اہم ترین ارمغان کا ساحر حسن کے گھر پر جانا اور ویڈ خریدنا ہے۔ سرکاری وکلا نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ساحر حسن کے گھر اور اس کے آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ضرور حاصل کریں، لیکن پولیس ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ساحر حسن کے گھر پر تو سی سی ٹی وی کیمرے ہی نصب نہیں ہیں، اور آس پاس کے گھروں کی سی سی ٹی وی سے بھی ارمغان کی ساحر حسن کے گھر پر آنے جانے کی کوئی ویڈیو نہیں مل سکی۔ اب میں آپ کو ساحر حسن کے کلائنٹس کی ڈیٹیلز بھی بتا دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلا نام تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، ارمغان کا تھا، لیکن اس میں ایک اور اہم نام شاہزین مری کا ہے۔ وہی شاہزین مری جو اپنے گارڈز کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر عام شہریوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، جس کے خلاف مقدمہ تو درج ہوتا ہے لیکن اس کی گرفتاری نہیں ہوتی، اور پولیس کے مطابق وہ بلوچستان فرار ہو جاتا ہے۔ ساحر حسن کی انٹروگیشن رپورٹ کے مطابق شاہزین مری بھی نشے کا عادی شخص ہے جو ہر ہفتے ساحر حسن سے ویڈ خریدا کرتا تھا، لیکن یہاں پولیس نے ایک بار پھر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور شاہزین مری کا نام بھی مقدمے کے عبوری چالان میں ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ ساحر حسن نے اپنی انٹروگیشن رپورٹ میں اپنے 12 کلائنٹس کے نام لیے تھے، جن میں سے 2 تو میں آپ کو بتا چکا، باقی 10 میں اجے ہے جو ہر ہفتے 2 ہفتے میں ساحر حسن سے 14 گرام ویڈ خریدا کرتا تھا۔ اسی طرح
हसनैन परदेसी, हमजा दिलियानी, कासिम तीली, नूर हाली पोटो, इरफान परदेसी, उस्मान फ्रोटो सेठ, मुर्तज़ा मलिक और जहांजेब खान भी साहिर हसन के क्लाइंट थे और उससे वीट खरीदते। लेकिन पुलिस ने इनमें से किसी को भी मुकदमे के अबूरी चालान में मुलजिम नामजद नहीं किया है। ज़राए बताते हैं कि ये सब बड़ी मछलियां हैं और पुलिस उन पर हाथ डालने से गुरेज़ा है। अबूरी चालान में इंटेरोगेशन रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ 10 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें माज दिलदार, सफ़ी नबी, उसैद अरबाज, अब्दुल हन्नान राजड़, पारस तालपुर, मोहम्मद तलहा, सुसैन फातमा, ताहिर सलीम, तलहा अमजद, आसिम रज़ा और मोहम्मद यासिर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि साहिर हसन और इन मुलजिमान के दरमियान रकूम की लेन देन के सबूत सामने आए हैं, लेकिन ये लेन देन मंशियात की खरीदो फरोख्त के लिए थी या नहीं, इसका तयन करना अभी बाकी है। इसीलिए इन तमाम मुलजिमान के नाम भी अबूरी चालान में नीली स्याही से लिखे गए हैं। अबूरी चालान के मुताबिक पुलिस को अभी तक साहिर हसन के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। साहिर हसन का फ़ोन फॉरेंसिक के लिए पंजाब की फॉरेंसिक लैब को लाहौर भेजे हुए भी तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। चले अब वापस आते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर। मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर कमेंट्स में अक्सर मुझसे इस केस की अपडेट्स पूछी जाती हैं। तो जनाब, अपडेट ये है कि पुलिस ने बिल आखिर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का भी अबूरी चालान तैयार कर ही लिया है, लेकिन उसे अभी अदालत में पेश नहीं किया गया है। सरकारी वकला केस को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त चालान की स्क्रूटनी कर रहे हैं और स्क्रूटनी के बाद ये अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ज़राए बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अबूरी चालान में भी पुलिस की कई कोताहियाँ सामने आई हैं, जिन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की मदद से दूर किया जा रहा है। अब आखिर में कुछ बात अरमगान के घर पर पुलिस के छापे के वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली लड़की के बारे में हो जाए। मैं सीसीटीवी फुटेज पर डिटेल प्रोग्राम कर चुका हूं जो मेरे चैनल पर मौजूद है। इस फुटेज के सामने आने के बाद ये सवाल सब कर रहे हैं कि फुटेज में नजर आने वाली लड़की कौन है। उसे मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि ये लड़की ज़ूमा नहीं है। ज़ूमा को 4 जनवरी 2025 को अरमगान ने इस बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था कि वो कई हफ्तों तक अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अरमगान के घर पर पुलिस ने छापा 8 फरवरी को मारा था, यानी ज़ूमा पर तशद्दुद के तकरीबन 1 माह बाद। और ज़ूमा का ये बयान भी मैं अपनी पिछली वीडियो में सामने ला चुका हूँ। अरमगान के बंगले पर छापे के वक्त अरमगान एक लड़की के साथ मसरूफ़ था। वीडियो में वो काफ़ी देर तक बरहना है और इसी वीडियो में एक लड़की दूसरे कमरे से आकर अरमगान के ऑफिस नुमा कमरे में बैठती है और मोबाइल फ़ोन पर बात करती भी नज़र आ रही है, और फिर इस लड़की को अरमगान के कमरे से निकलकर नीचे जाता भी देखा जा सकता है। पुलिस ने अरमगान के सरेंडर करने के बाद इस लड़की को भी बंगले से बाहर निकाला था और उस वक्त ये कहा गया था कि ये कॉल गर्ल थी जो डिफेंस के एक मसाज सेंटर से बुलवाई गई थी। लेकिन इस मामले की तहकीकात करने वाले बाज़ ज़राए का ये दावा है कि ये लड़की मार्शा ही है, मुस्तफ़ा आमिर की साबिक दोस्त, और वो तो फुटेज के फॉरेंसिक की बातें भी कर रहे हैं। खैर, ये जो भी थी, अरमगान की पुलिस पर फायरिंग और डीएसपी समेत 2 एहलकारों को ज़ख्मी करने के मुकदमे में ये एक अहम तरीन गवाह है। मार्शा का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई ताल्लुक तो सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद मार्शा को बयान के लिए तलब किया था और मार्शा की वालदा के नाम एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के केस में पता चला है कि मार्शा मगवी की दोस्त है और मुस्तफ़ा आमिर से मुतालिक मालूमात के लिए उसका बयान बहुत ज़रूरी है। मार्शा की वालदा को पाबंद किया गया था कि वो थाने आकर अपनी बेटी का बयान कलमबंद कराएं, लेकिन मार्शा थाने नहीं आई, बल्कि उसकी वालदा ने 23 जनवरी 2025 को थाने आकर अपना बयान दिया, जिसमें कहा गया कि मार्शा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और वहीं रिहाइश पजीर है। वो पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में थी, लेकिन आज ही यानी 23 जनवरी को वापस अमेरिका चली गई है। मार्शा की वालदा ने अपने बयान में मुस्तफ़ा आमिर से लाताल्लुकी जाहिर की थी और कहा था कि उन्हें मुस्तफ़ा आमिर के मुताल्लिक सोशल मीडिया से पता चला है और उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। मार्शा आमिर की ये वालदा का बयान अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। याद रहे कि मार्शा का नाम मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजिया आमिर ने लिया था
اور اس کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR جب تک جرم باقی ہے۔